السلام علیکم دوستو۔ شیطان مت کے ایک پجاری اور چرچ آف سیٹنزم کے بانی اینٹون لاوی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں ان مسیحی افراد کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو سال میں کم سے کم ایک دن خود اور اپنے بچوں کو شیطان کی عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بات اینٹون لاوی نے مغربی دنیا کی مشہور ترین تہوار ہیلووین کے حوالے سے کہی تھی۔ اینٹون لاوی کے مطابق ہیلووین وہ تہوار ہے جو خاص طور پر ڈیول یعنی شیطان سے منسوب ہے۔ شیطان کی پرستش کرنے والے افراد کا یہ ماننا ہے کہ ہیلووین کے روز شیطان چھٹی مناتا ہے اور اپنے سال بھر کے برے کاموں کا جشن بھی۔ دوستو، ہیلووین ایک ایسا تہوار ہے جو دنیا کے کم و بیش تمام ہی مسیحی ممالک میں 31 اکتوبر کے روز منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے دن شام کے وقت بچے اور بڑے مختلف بھوتوں، چڑیلوں، ویمپائرز اور زومبیز جیسا حلیہ بنا کر سڑکوں پر گشت کرتے ہیں۔ یہ اپنے پڑوسیوں کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، یہاں سے انہیں ٹافیاں، چاکلیٹس اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف تعلیمی اداروں میں ہیلووین پارٹیز منعقد کی جاتی ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مخلوط نظر آتے ہیں۔ ان پارٹیز میں بھوتوں اور چڑیلوں سے جڑی مختلف ایکٹیویٹیز انجام دی جاتی ہیں۔ دوستو، یہ کوئی جدید تہوار نہیں بلکہ ہیلووین نامی اس تہوار کی تاریخ بہت قدیم ہے، اتنی قدیم کہ اس کا تعلق یورپ میں عیسائیت کے فروغ سے قبل پائے جانے والے مذہب پیگنزم سے جوڑا جاتا ہے۔ پیگن افراد اس تہوار کو ساوین کے نام سے مناتے تھے۔ یورپ کے قدیم بت پرست لوگ یہ تہوار موسم کی تبدیلی اور سردیوں کی آمد کے موقع پر مناتے تھے۔ ان بت پرستوں کے مطابق 31 اکتوبر کے دن ایک شام ایسی آتی ہے کہ جب انسانی دنیا اور بھوت پریتوں کی دنیا کے درمیان حائل پردے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس روز تمام اچھی اور بری ارواح زمین پر اتر آتی ہیں۔ یہ تہوار اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی ارواح سے رابطے کا ایک ذریعہ بھی تسلیم کیا جاتا تھا، کیونکہ یورپ کے قدیم پیگن افراد کا یہ ماننا تھا کہ ساوین کی اس شام بدروحوں کے ساتھ ساتھ اچھی ارواح بھی زمین پر اتر آتی ہیں، اس لیے وہ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے کھانے کی ایک ٹیبل سجاتے جس پر ان کے پسندیدہ کھانے اور شراب رکھی جاتی اور آخر میں ان سے اپنی اچھی قسمت اور خوشحالی کی دعائیں مانگی جاتی۔ پھر زمانہ بدلا اور یورپ میں مسیحیت نے تیزی کے ساتھ فروغ حاصل کیا، لیکن قدیم پیگنزم کی بہت سی غیر ضروری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہیلووین نامی یہ تہوار بھی مسیحی عوام میں سرایت کرتا گیا اور آج یہ دنیا بھر میں منائے جانے والے مقبول ترین تہواروں میں سے ایک ہے، جو یورپ و امریکہ کے ساتھ ساتھ بہت سی ایشیائی ممالک میں بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سال شیطان سے منسوب یہ تہوار اس مقدس سرزمین پر بھی منایا گیا ہے جہاں سے 1400 سال قبل اسلام کی کرنیں نمودار ہوئیں۔ وہ سرزمین جسے مسلمان پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، آج سے چند سال قبل اگر کوئی شخص سعودی عرب میں ایسی حرکات کرتا نظر آتا تو سعودی عرب کی مذہبی پولیس کی جانب سے اسے سخت سزا کا مستحق ٹھہرایا جاتا، لیکن 31 اکتوبر 2022 کی شام سعودی حکومت کی سرپرستی میں ہیلووین نامی یہ تہوار ہیلووین ویکینڈ کے نام سے منایا گیا۔ اس مقصد کے لیے سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں قائم بولیورڈ کمپلیکس میں ایک ہیلووین پارٹی کا اہتمام کیا گیا اور اس ایونٹ کی کامیابی کے لیے بھوتوں، چڑیلوں اور دیگر خوفناک نقاب پہن کر آنے والے افراد کو بولیورڈ کمپلیکس میں مفت داخلہ دیا گیا۔ اس ہیلووین پارٹی میں مقامی مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ سینکڑوں غیر ملکی افراد نے بھی شرکت کی۔ دوستو، آپ کی اسکرین پر نظر آنے والے یہ مناظر کسی مغربی ملک کے نہیں بلکہ یہ مناظر اس ملک کے ہیں کہ جہاں چند سال قبل عورتوں کو بنا محرم کے باہر نکلنے تک کی اجازت نہ تھی۔ اس فیسٹیول کے انعقاد پر یہاں موجود شرکاء اور حکومتی نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بے ضرر اور تفریحی فیسٹیول ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عوام کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ محض ایک تفریحی فیسٹیول ہے تو اس کے انعقاد کی تاریخ 31 اکتوبر ہی کیوں رکھی گئی کہ جس دن تمام دنیا میں ہیلووین کا تہوار منایا جاتا ہے؟ پچھلے کئی سالوں سے سعودی حکمران محمد بن سلمان کی ہدایت پر سعودی عرب میں ایسی بہت سی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی تھیں
کہ جن کا شریعت محمدی سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن اب تو سعودی حکومت ایسے تہوار بھی منعقد کرنے لگی ہے کہ جنہیں بعض مغربی حلقے بھی درست قرار نہیں دیتے۔ مسیحیت کے ایسے بہت سے فرقے ہیں جو ہیلووین کو منانا سخت ناپسند اور گناہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق اس دن کی نسبت شیطان سے منسلک ہے۔ صحیح بخاری میں زینب بنت حجج سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7059۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت سے قبل برپا ہونے والی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ فرمائی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔